बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी ए 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जाऊंगी जो रास्ते में आते हुए मैंने ऑब्जर्व की। एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या मैंने देखा, ट्रैफिक हादसा पेश आया और ट्रैफिक हादसे की वजह जो पता चली वो ये था कि जी ड्राइवर जल्दी में था। तो जब आप रोड पर निकलते हैं तो जल्दी हमेशा से जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती है, अपने साथ साथ दूसरों का भी आप नुकसान करते हैं। तो लिहाजा जब भी आप निकलें तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आप रोड पे जो है अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जहां पर आपका जो है वो नुकसान हुआ वहां पर बहुत सारे दूसरे लोग जो कि अपने मामलात निपटाने के लिए निकले हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकले हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नजर आए। तो अफरा तफरी हमेशा जो है वो नुकसान का बायस बनती है। अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, ट्रैफिक कवानीन का खास तौर पर ख्याल रखें ताकि आप जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दे सकें। आज का पहला सेगमेंट शामिल करेंगे टुडेज वेदर। जी तो शहर लाहौर का मौसम कैसा है जानेंगे। सादिया खान हमारे साथ मौजूद है। सादिया बताइएगा, सुबह तो धुंध देखी गई है, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, मौसम कैसा रहेगा? के मौसम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं दर्जा हरारत की। सुबह जो है 9 से 12 बजे के दरमियान का दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन रहता है 20 से 24 के दरमियान। लेकिन जैसे ही सूरज आबो ताब के साथ चमकता है तो लाहौर का दर्जा हरारत जो है उसमें इजाफा हो जाता है। डे के टाइम जो दर्जा हरारत वो 30 से 32 के दरमियान रहने के इम्कान है और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि रात के टाइम जो है वो दर्जा हरारत 18 से 20 के दरमियान होता है। और दिसंबर में भी उस तरह से बारिशें नहीं हुई, मौसम खास नहीं बदला, लेकिन अच्छी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि लाहौर में आने वाले हफ्ते में और ख़ासकर जनवरी का जो पहला हफ्ता है उसमें मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द होगा, दर्जा हरारत में कमी वाक़ होगी और बारिश होगी, जिसकी वजह से लाहौर का मौसम जो है खुशगवार हो जाएगा। जनवरी के शुरू में मौसम जो है मज़ीद ठंडा होने जा रहा है, तो लाहौर ये तैयारी कर ले। सादिया आपका बहुत शुक्रिया, मौसम की सूरत हाल के हवाले से आप बता रही थी। टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी हमारे पास खबरें हैं ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले लाहौर ये होशियार हो जाएं क्योंकि घर के बाहर गाड़ी धोने पर 3 माह कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। इसके बाद जी हमारे पास खबर है, शहर में 9 और 10 फरवरी को बसंत मनाने का ऐलान किया जा रहा है, तैयारियां शुरू की जा रही हैं। बच्चों की तादाद कम होने पर 15 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद जी खबर है, रजिस्ट्री की फौरी तस्दीक फर्द 1 दिन में जारी होगी। एलडीए में 1 विंडो सेल का कयाम अमल में लाया जा रहा है। अच्छा जो है ये इकदाम उठाया जा रहा है क्योंकि हम देखते हैं शहरी हमेशा से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, शिकायत सामने लेकर आते हैं। बहुत सारे शहरी जो हैं वो जब भी एलडीए दफातर में जाते हैं तो वहाँ पर उनकी दादरसी उस तरह से नहीं की जाती, उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से शहरी ये कहते हैं कि उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाता है। दूसरी आज की एक और जो बड़ी खबर है वो ये है कि जी चूँकि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह कम होती जा रही है, सूरत हाल हमारे सामने है, तो एक अच्छा इकदाम ये उठाया जा रहा है कि घर के बाहर गाड़ी धोने पर पाबंदी लगाई जा रही है। हम देखते हैं, हम हो आप हो, जब घरों में सफाई की जा रही होती है बेदरेग पानी का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। जब भी घर में आप सफाई कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो पानी का इस्तेमाल जो है वो सोच समझ कर करें क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है, आपके लिए है। जो हालात अभी देखे जा रहे हैं, जिस तरह से हम रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे हैं ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह जो है वो कम होती जा रही है, तो इस सूरत हाल में हमें भी ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। और साथ ही साथ फिर इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि जुर्माना रखा जा रहा है, कैद की सज़ा रखी जा रही है, तो मेरे ख्याल से इससे भी जो है कुछ बेहतरी की सूरत हाल देखने में आएगी। इन्हीं खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। तो खबरें हम आज की अपनी डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास सबसे पहले खबर थी लाहौरियों के लिए, लाहौरी होशियार हो जाएं, घर के बाहर गाड़ी धोने पर 3 माह कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, क़ज़ाफ़ी भट्ट साहब और रिजवान नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? भट्ट साहब, सबसे पहले तो आज आपकी सालगिरह है, तो सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला ढेरों खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में लाए और कामयाबियाँ भी बहुत सारी लेकर आए। रिजवान नकवी साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं।
لاہوریوں کے لیے جو ہے وہ میرے خیال سے الارمنگ سچویشن ہے، جس طرح سے بے دریغ پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اب ہوشیار ہونا چاہیے۔ جی بالکل، اس حوالے سے یہ واسا کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ گھر کے باہر جو گاڑی لوگ اکثر جو ہیں پیسے بچانے کے لیے، تاکہ انہیں سروس اسٹیشن پہ نہ پے کرنا پڑے۔ اب تو سروس اسٹیشنز پہ بھی بڑی پابندیاں لگ گئی ہیں کہ ایسے سروس اسٹیشن جن کے پاس ریسائکلنگ کے ابھی وہ ٹولز نہیں ہیں، جو کہ پانی کو دوبارہ سے قابل استعمال بنانے کے لیے انہوں نے ایکوپمنٹ ابھی تک انسٹال نہیں کیے، ان پر بھی پابندی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب گھر کے باہر گاڑی دھونے پہ بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تو یہ اس سے پہلے بڑی بھرپور ایک کیمپین کی بھی ضرورت ہے، اور واسا اس حوالے سے جو خبر کے مطابق واسا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ باقاعدہ کیمپین چلائی بھی جائے گی۔ ایسے شہری جو اپنے گھر کے باہر گاڑی لگا کے گاڑی کو واش کریں گے، ان کو 3 ماہ تک جو ہے وہ قید بھی ہو سکتی ہے اور 2 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا کوئی متبادل سلوشن ابھی تک جو ہے وہ شہریوں کے سامنے نہیں آ رہا کہ ایک طرف سروس اسٹیشنز کے اوپر بھی پابندیاں ہیں پانی بچانے کے لیے، شہریوں کو آج خود بھی اپنی ذمہ داریوں کا انفرادی حیثیت میں احساس کرنا پڑے گا، ورنہ پانی کی جو آئندہ سالوں میں قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور پانی کی سطح جو ہے زیر زمین وہ بڑی نیچے جا رہی ہے، پانی کم ہوتا جا رہا ہے۔ لاہور میں تو اکثر پانی کی شکایات، جس طرح لاہور کے شہری جو ہیں یہ تو بحرانوں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں کہ سردیوں میں اور گرمیوں میں پانی کا بحران ہوتا ہے، پھر جب گرمیاں ہوتی ہیں تو پھر الیکٹریسٹی کا فقدان اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ آج خود شہریوں کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خبر کے مطابق اگر کوئی اپنا جس طرح فرش خواتین واش کرتی ہیں تو وہ پانی اگر گھر سے باہر آئے گا تو اس کے اوپر بھی سزا ہوگی، جرمانہ ہوگا۔ تو اس سے پہلے ایک بھرپور تشہیری مہم چلانے کی ضرورت ہے، اور شہریوں کو آگاہ کرنے کی اور متبادل آپشن جو ہے وہ اس حوالے سے سینسٹائز کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ کیا کہیں گے بٹ صاحب آپ؟ میں یہ سوچ رہا ہوں گاڑی دھونے پہ پابندی لگا دی ہے، فرش دھونے پہ بھی پابندی لگا دی ہے، میرا خیال ہے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ سارے لوگ تیار ہو جائیں، منہ دھونے کے اوپر بھی پابندی لگے گی۔ لیکن بٹ صاحب دیکھیں جس طرح سے بے دریغ پانی کا استعمال کیا جا رہا ہے، ہم لوگ خود دیکھتے ہیں گھروں میں کس طرح سے جو ہے جن لوگوں نے اپنی میٹس پہ کام والیوں پہ چھوڑا ہوا ہے، گھروں میں اس طرح سے صفائیاں کی جاتی ہیں، پانی کھلا ہے، یہ کام کیا جا رہا ہے، وہ کام کیا جا رہا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے، لیکن جو سیاستدانوں کی، حکمرانوں کی غلطیاں ہیں جنہوں نے پانی کے لیے اقدامات نہیں کیے، اس کا خمیازہ عوام ہی کیوں بھگتے؟ ہر چیز عوام، اگر ملک کے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، عوام کے ٹیکسوں سے وہ قرضہ اتارنا ہے، ڈیم بنانا ہے عوام کے پیسوں سے بنانا ہے، پانی کا ضیاع ہو رہا ہے، سزا کس کو ملنی ہے؟ عوام کو ملنی ہے۔ یعنی کہ ہر چیز میں ہم ہی کیوں؟ آپ اس کی سزا ان لوگوں کو کیوں نہیں دے رہے جن لوگوں نے یہ پانی بچانے کے لیے اقدامات نہیں کیے؟ سابقہ حکومت نے 2 یا 3 پلانٹ شاید بنانے کی بات کی تھی جی کہ ہم رائفی سائفن کے اوپر پانی کا فلٹریشن پلانٹ لگا رہے ہیں، اور 2-3 جگہوں اس کی پروگریس کہاں تک پہنچی؟ آپ بجائے ان چیزوں کے اوپر آنے کے آپ یہ ضرور کریں، لیکن وہ جو پروجیکٹس ہیں آپ ان کے اوپر کیوں نہیں اپنی توجہ مرکوز کرتے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ جو پرابلمز ہیں یہ کم ہوں گی، ختم ہوں گی؟ آپ سارا زور عوام کی طرف لگا رہے ہیں، ضرور لگائیں، لیکن میں آپ کو یہ شرطیہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہی ہے نا جناب، آپ نے کپڑے بھی نہیں دھونے ہیں، آپ نے منہ بھی نہیں دھونا ہے، آپ نے جناب ویسے جو ہے نا وہ ویسے ہی نکل جانا۔ اور شاہ جی لیکن یہ تو بنیادی ضروریات ہے، میرے خیال سے ان کے بغیر تو گزارا بھی سر، نہیں ہے۔ آپ آپ مجھے بتائیں، آپ صحن دھوئیں گے تو پانی کیوں نہیں باہر جائے گا؟ گندا پانی کیوں نہیں باہر جائے گا؟ کہاں پہ جائے گا؟ کیا اس کو گھر کے اندر ہی ہوز بنا لے کہ اس کے اندر ہی چلا جائے؟ کدھر جائے گا پانی؟ بھائی پانی نے تو باہر ہی نکلنا ہے، کسی نالی میں، کسی اور جگہ پہ جانا ہے، تو آپ کہیں جی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم سزا دیں گے؟ اس طرح نہیں کریں، آپ وہ چیزیں کریں کہ جو امپلیمنٹیشن ہو۔ اچھا بٹ صاحب انہوں نے تو کہہ دیا، رضوان صاحب، اتنے بڑے لیول پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ممکن ہے؟ بڑا مشکل ہے۔ دیکھیں واسا کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں کہ گھروں تک صاف پانی کی فراہمی جو ہے اس کو یقینی بنانا، پانی چوری تو ابھی تک واسا پانی روک نہیں چوری، سکا، اس تو کے اس علاوہ طرح سے آپ کیسے چیک اینڈ بیلنس دیکھیں رکھا جائے؟ کمرشل یوزیج جو ہے پانی کا، اس پہ ریزیڈینشل کے حساب سے آپ بل وصول کرتے ہیں، واسا کے امپلائی جو ہیں اس میں ملے ہوتے ہیں۔ پانی چوری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے شہر کا، اور پھر جو کمرشل میٹرز ہیں ان کے بل چونکہ زیادہ ہیں، ان کے یونٹس مہنگے ہیں، تو آپ ان پہ چیک نہیں رکھتے، آپ ان پہ جو لوپ ہولز ہیں ان کو آپ پراپر طریقے سے پہلے تو ان کو چیک کریں، پھر اس کے بعد آپ اس طرف آئیں۔ شہریوں پہ ٹھیک ہے اویئرنیس کے لیے سختیاں ہونی چاہیے، چونکہ ہم من حیث القوم جو ہے وہ سختیوں کو مانتے ہیں۔ آپ ہیلمٹ کے حوالے سے کیمپین دیکھیں، اس سے پہلے بارہا قوانین پہلے بھی موجود تھے،
آگاہی مہم بھی چلائی جاتی رہی، لیکن جب تک سختی نہیں کی گئی تب تک جو ہے وہ ہیلمٹ نہیں پہنتے تھے لوگ، اور صرف نظر کر کے نکل جاتے تھے اور وارڈنز کو دیکھ کے اپنا راستہ جو ہے وہ بدل لیتے تھے تاکہ انہیں روکا نہ جائے۔ بالکل۔ اب جا کے حالانکہ یہ اپنی سیفٹی کے لیے بھی تھا، اب پانی جو بچانے کے حوالے سے کیمپین کی جا رہی ہے یہ آئندہ نسلوں کی بقا کے لیے ضروری ہے، بالکل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے متبادل جو چوری ہو رہی ہے جہاں پہ آپ کو اس پہ سب سے پہلے آپ کی اولین ترجیحات میں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو پہلے روکیں، اس کے بعد آپ اس طرف آئیں اور اس پہ بھرپور کیمپین کریں اور شہریوں کو آن بورڈ لے کے یوسی کی سطح پہ آپ کیمپین کریں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے کس طرح سے اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری کرنی ہے اور پانی کو بچانا بھی ہے۔ اس سے پہلے اتنی بڑی سزائیں اور جرمانے یہ جو ہے وہ کوئی غیر معقول فیصلہ لگتا ہے۔ بالکل نا، اتنا بڑا پہاڑ آپ ایک دم سے شہریوں پہ توڑے ہیں کہ اگر یہ کیا گیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کیا گیا تو یہ ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں کیا آپ کسی ڈیفنس کے گھر میں یا کسی اور جگہوں پہ جی او آر کے اندر کیا آپ اس چیز کی جرت رکھتے ہیں، آپ کا واسطہ کا عملہ جرت رکھتا ہے کہ وہ جی او آر یا ڈیفنس کے کسی گھر میں جا کے دروازہ کھول کے جہاں سے پانی باہر آ رہا ہے یا وہ گاڑی دھو رہا ہے ڈرائیور، اس کو وہ روکے اور کہے کہ یہ آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم آپ کے خلاف یہ چلان کاٹ رہے ہیں، تو روک سکتا ہے؟ آپ بڑے ہوٹلز کے اندر جہاں پہ سوئمنگ پولز ہیں بڑے بڑے ہیں، جہاں پہ ہوٹلز کے اندر بلکہ بڑے بڑے گھروں کے اندر جو بڑے ٹبز ہیں جہاں پہ پانی استعمال کیا جاتا ہے، آپ کس طرح اس کو چیک کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے۔ چیک اینڈ بیلنس رکھنا پھر بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، پھر لوگوں کی شکایات بھی سامنے آتی ہیں کہ جی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، اس طرح سے گھروں میں داخل ہوا جا رہا ہے۔ تو خیر دیکھیں گے اس کا آگے بنتا کیا ہے۔ اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں۔ شہر میں 9 اور 10 فروری کو بسنت منانے کا اعلان کیا گیا ہے، تیاریاں شروع کی جا رہی ہیں، کیا کہیں گے رضوان نقوی صاحب؟ انا اس حوالے سے دیکھیں 10 رکنی کمیٹی بن گئی جس حوالے سے کل فلائنگ کائٹ ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں سلیم شیخ، انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں انہوں نے سٹی 42 کو سراہا کہ 10 سال سے سٹی 42 نے یہ بڑی کیمپین کی، چونکہ یہ لاہور کا ایک چہرہ تھا۔ بسنت جو ہے یہ لاہور کا ایک فیسٹیول تھا جو کہ دور دراز شہروں سے بلکہ بیرون ملک سے لوگ آتے تھے اسپیشلی، اور جو یہاں پہ آ کے بسنت کو بطور فیسٹیول یہاں پہ مناتے تھے۔ اس سے بڑا کاروبار جڑا ہوا تھا، اربوں روپے کے سرمایے کی سرکولیشن اس سے جڑی ہوئی ہے، اس میں لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ اب لوگوں نے شروع کر دیا، اس پہ کام شروع ہو گیا۔ 10 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ تجاویز مرتب کرے گی۔ اس میں ایک چیز کو بڑا مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو دھاتی ڈور ہے یا پھر ایسی ڈور استعمال کی جاتی ہے جس سے نقصان ہو سکتا ہے، جس سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے، اس پہ سختی سے قوانین پہ عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک یہ بھی ایک ابہام ہے، پروگرام سے پہلے میں بٹ صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ آیا کہ یہ گلی محلوں میں اسی طرح اجازت دی جائے گی بسنت کی یا پھر کوئی خاص ایریاز مختص کیے جائیں گے۔ اچھا، اس کے لیے اگر پلاننگ کرنی ہے، کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بنانے، تو میرے خیال سے اب تک ہو جانا چاہیے تھا یہ سب کچھ ڈیسائیڈ، کیونکہ لوگوں نے تو اپنی طرف سے کوششیں اور تیاریاں ابھی سے کرنی شروع کر دی ہیں کہ تہوار ہم نے کس طرح سے منانا ہے۔ کیا کہیں گے بٹ صاحب؟ دیکھیں انا اصولی طور پہ تو یہ فیصلہ کر چکے ہیں، یہ 2 دن سے پہلے ان سے پہلے ان کی ایک میٹنگ ہو چکی ہے جس کے اندر یہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے، کیا پتنگ بازی کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ کل سے اگر آپ غور کریں تو مختلف جگہوں پہ یہ بحث سٹارٹ ہو گئی ہے کہ کیا پتنگ بازی کی حالانکہ بسنت جو ہے وہ بنیادی طور پر ہے ہی پتنگ بازی کے حوالے سے۔ اس کے اندر انہوں نے تجاویز مختلف مرتب کی ہیں، ابھی نیکسٹ ویک جو ہے راجہ بشارت اس کا اجلاس بلوا رہے ہیں اور میرا خیال ہے ود ان اے ویک یا 2 ویکس کے اندر یہ تمام چیزیں فائنل ہو جائیں گی اور سی ایم اعلان کر دیں گے۔ لیکن اس کے اندر ایک اور چیز جو آ رہی ہے جس کے اوپر اب یہ غور کر رہے ہیں، پہلے جو دھاتی ڈور تھی اس کے اندر کیمیکل یعنی کہ کیمیکل ڈور اس کو آپ کہتے تھے، کیمیکل ڈور، اب اس کیمیکل ڈور کے ساتھ ساتھ جو لوہے کا برادہ ہے ڈور کے اندر وہ بھی اب استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اب اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ موٹر بائکس کے اوپر یہ بھی تجویز ہے جی کہ وہ ایک آپ راڈ لگا لیں گے، اس دن چھٹی کرنے کی بھی تجویز ہے، یا کسی کھلے میدان میں آپ کر لیں گے، تمام چیزیں موجود ہیں۔ اس چیزوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے اب یہ بیٹھیں گے تو پھر ہی کوئی چیز کنکریٹ قسم کی سامنے آئے گی۔ لیکن یہ ڈیٹ کا بھی اعلان کر دیا گیا، یہ سب چیزیں پہلے نہیں ہو جانی چاہیے تھی بٹ صاحب؟ دیکھیں سب کچھ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، میں نے جس طرح بتایا نا کہ یہ ایک میٹنگ پہلے ہو چکی ہے جس کے اوپر انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیے تھے کہ ہم یہ کریں گے اور فروری میں ہی کریں گے۔ اب یہ ساری چیزیں کچھ کاغذی صورت میں ان کے پاس موجود ہیں، اب اس کے اوپر سی ایم صاحب کیا رائے دیتے ہیں،
کیا کس طریقے سے روک تھام کرنی ہے، بال جو ہے ان کی کورٹ کے اندر ہے، تجاویز مرتب کر لی گئی ہوئی ہیں، سامنے نہیں لائی جا رہی کہ ایک چیز ایک دفعہ پہلے ڈسکشن کر لیں، کوئی چیز رہ نہ جائے، لیکن یہ طے ہے کہ فیبرری کے سیکنڈ ویک کے اندر جو ہے یہ تہوار جو ہے وہ منایا جائے گا۔ اور اس سے پہلے ایک بھرپور کیمپین اخبارات کے ذریعے یا چینلز کے ذریعے چلانے کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگ جو کہ خطرناک ڈور کا استعمال کریں گے جس سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہونے کا خدشہ ہے، تو ان کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ پہلے دینا چاہیے اور بار بار اس کی تشہیر ہونی چاہیے، تاکہ ایسے لوگ جو کہ ایسی غیر قانونی جو ہے اس میں کچھ عوامل شامل کر لیتے ہیں، پھر ایسی ڈور کا استعمال کرتے ہیں جس سے قیمتی جانوں کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے، تو وہ پہلے اس سے انہیں متنبع کر دیا جائے، انہیں آگاہ کر دیا جائے کہ اس کے بعد جو ہے زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ کیا جائے گا اگر ایسی کوئی چیز سامنے آتی ہے، تو پھر آپ چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر بھرپور کیمپین نہیں کی جاتی تو پھر جس طرح پچھلے سالوں میں جب بسنت ہوا کرتی تھی تو تب جس کے بعد پابندی لگانا پڑی کہ قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوا، لوگوں کے گلے بھی کٹے، تو ان سارے فیکٹر سے پہلے جو ہے آپ کو پری پلان کرنا پڑے گا اور لوگوں کو آگاہ کرنا پڑے گا۔ لیکن رضوان صاحب میں یہاں پر آپ کو بتاؤں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اب لوگوں میں بہت زیادہ شعور آ گیا اس حوالے سے۔ عام طور پر ہم نے جہاں بھی دیکھا ہے لوگوں کو ڈسکشن کرتے ہوئے تو لوگ اس چیز کے حامی نظر آ رہے ہیں کہ اچھا تہوار ہے، دوبارہ سے اس کی اجازت دی جا رہی ہے تو اس طرح کی چیزوں کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ایک آپ مافیا کہہ لیں ایسا ہے جو پھر اس کے لیے متحرک ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پراپر میرے خیال سے قانون سازی کرنی چاہیے۔ بٹ صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں قانون سازی بالکل کرنی چاہیے اور قانون موجود بھی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو سابق دور کے اندر جو سی ایم صاحب تھے شہباز شریف صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی علاقے میں پتنگ بازی سے کسی کی ڈور سے کسی کی گردن کٹی یا زخمی ہوا تو اس کا مقدمہ علاقے کے ایس ایچ او کے خلاف ہوگا۔ کتنے ایس ایچ او اس کے خلاف ہوا؟ ایک بھی ایس ایچ او کے خلاف نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن جس نے یہ کام کرنا ہے نا اس نے یہ کام کرنا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ کس جگہ پہ آپ چیک اینڈ بیلنس کریں گے۔ اس کے اندر سب سے بڑی وہی بات اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے بڑے بڑے ایونٹ شہر لاہور میں کرائے گئے ہیں اور سارے انتظامات بہت اچھے کیے گئے ہیں، تو میرے خیال سے اس کے لیے بھی اگر کوشش کی جائے تو بہت اچھے انتظامات آپ کرنے پہ آئے نا، آپ کرنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں تو سامنے پڑا ہوا یہ جو کپ ہے نا ہم اس کو بھی نہیں اٹھائیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہم گفتگو کا سلسلہ ناظرین آگے بڑھائیں گے، ہمارے رپورٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ اگلی خبر کی طرف جائیں گے۔ بچوں کی تعداد کم ہونے پر 15 سکول بند، بچے قریبی سکولوں میں منتقل کیے گئے ہیں۔ بٹ سب کیا کہیں گے؟ ترجیحات ہمیشہ سے کہا جاتا تھا کہ تعلیم ہے اور یہاں پر صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں یہ سابقہ حکومت کی جتنی نااہلی تھی وہ ساری کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ موجودہ حکومت کو میں اس لیے مورد الزام نہیں ابھی ٹھہراؤں گا کہ دیکھیں انہوں نے کام شروع کیا ہے، یہ تو ساری چیزیں وہ ہیں جو پیچھے سے چلتی آ رہی ہیں۔ رانا مشہود صاحب جو ہیں وہ ایک لمبی لسٹ لے کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور بتاتے تھے جی کہ اسکولوں کے اندر طلبہ کی ریشو جو ہے وہ اتنے % ہو گئی۔ لیکن بٹ صاحب حکومت کو آئے جتنا ٹائم ہو گیا ہے اب میرے خیال سے بہتری نظر آ جانی چاہیے تھی۔ دیکھیں بالکل آ جانی چاہیے، میں حکومت کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو سالوں سال سے بگڑی ہوئی ہے، جس کے اوپر صرف ایک کالا پردہ ڈال کے رکھا گیا اور بتایا نہیں گیا، اعداد و شمار جو ہیں وہ غلط کوٹ ہوتے رہے۔ اب دیکھیں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس حکومت کو ہم تھوڑا سا ٹائم ضرور دیں گے۔ دیکھیں 100 دن کے اندر یہ واقعی درست بات ہے، کوئی چیز بالکل درست نہیں ہوتی ہے، صرف ایک چیز کا راستہ تعین کیا جاتا ہے۔ میں سب سے زیادہ تنقید کرتا ہوں حکومت کے اوپر، لیکن اس کو ٹائم دینا چاہیے۔ اس حکومت کے بارے میں آفٹر 6 منتھ جو ہے وہ ہمیں پتہ لگے گا کہ کیا یہ واقعی سنجیدہ ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں دانش سکولوں کی بات کی گئی، جو اعداد و شمار ہمارے سامنے رکھے گئے، شجی ایک بچے کے اوپر 18,000 روپیہ، ایک بچے کے اوپر 18,000 روپیہ خرچ ہے، اور سرکاری سکول میں پڑھنے والے بچے کے اوپر اس کی ریشو بنتی ہے 300 یا 350 روپیہ۔ وہ ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے وہاں پہ تعلیم، لیکن 18,000 کہاں پر اور 350 روپیہ کہاں پر؟ کیا باقی بچے جو ہیں وہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ ان کا اچھی تعلیم حق نہیں ہے؟ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 15 سکول بند کر دیے گئے، ان سرکاری سکولوں میں اگر بچے نہیں گئے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ کنونس نہیں کر سکے، والدین کو کنونس نہیں کر سکے کہ آپ اپنے بچوں کو سکول میں بھیجیں، یا وہاں پہ معیار تعلیم اس ٹائپ کا نہیں تھا کہ وہاں پہ والدین جو ہیں ان کا اعتماد تب تک سکولز کے اوپر بحال نہیں ہو سکتا جب تک جو آپ کی حکومتی مشینری ہے، ہاں وہ آپ کے وزراء ہیں، ہاں وہ آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں، ہاں وہ بیوروکریٹس ہیں،
जब तक इनके बच्चे उन स्कूलों में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि इनकी हालत ज़ार को बेहतर कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ये ठीक कर सकते हैं। जब तक ये एक रोल मॉडल के तौर पे अपने बच्चों को दाखिल नहीं कराएंगे, जी मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, अपने बच्चों को क्यों दाखिल कराएंगे? वहाँ पर आप देखें फर्नीचर नहीं है, बुनियादी सहूलियात ही नहीं है। जब गवर्नमेंट की अपनी इंतजामी मशीनरी का एतमाद अपने स्कूलों पे नहीं है, तो जनरल पब्लिक जो अफोर्ड नहीं भी कर सकता बेचारा, उसकी कोशिश होती है वो कहीं से अपने दूसरे अखराजात के ऊपर कट लगा के अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ले जाए। यही सूरत हाल हॉस्पिटल्स की है कि लोग चारों नाचार सरकारी जो हॉस्पिटल हैं उनमें नहीं जाते, वो अगर अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, इसमें साबका जो अदवारे हुकूमत थे वो भी बुरी तरह फेलियर का शिकार हुए, उन्हें भी सख्त नाकामी का सामना करना पड़ा। मौजूदा हुकूमत भी अभी तक नाकाम नज़र आ रही है इन सेक्टर्स में। यहाँ पे आप देखें स्कूल्स के अंदर 15 स्कूल्स हैं जिनको करीबी स्कूलों में मुंतकिल कर दिया गया। अब वो वालिदैन जिनका बच्चा पहले घर के बिल्कुल साथ जुड़े हुए स्कूल में जाता था, अब अगर 2-3 किलोमीटर का फासला दरमियान में है तो लोग अपने छोटे बच्चों को इस तरह पैदल तो नहीं भेजते, उनके रिक्शे की कास्ट भी उसके अंदर ऐड होगी, तो वो क्यों उधर भेजेंगे? वो तो प्राइवेट स्कूल को प्रेफर करेंगे कि आप अपने बच्चे को वही जो रिक्शे की आपने पैसे देने हैं वही 2-3 हज़ार रुपया आप उधर दे दें और अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में। तो गवर्नमेंट के पास अभी तक कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही कि वो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में अभी तक फेलियर का शिकार नजर आ रही है। बिल्कुल बट साहब, जिस तरह के हमने देखा कि 15 स्कूल बंद किए गए हैं, इनमें से कुछ स्कूलों को बुनियादी सहूलियात अगर फराहम कर दी जाती तो मेरे ख्याल से कुछ बेहतरी भी हो जाती। हम देखते हैं बुनियादी सहूलियात जहां नहीं है स्कूलों में, वहां असातिज़ा की भी शदीद कमी है। देखिए बिल्कुल है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि देखिए ना आपके पास बुनियादी सहूलतें हैं, आप कह रहे हैं जी हमने बजट रख लिया है और वो बजट इतना नहीं है कि इन चीज़ों को पूरा कर सकें। यानी कि जब तक आप ये चीज़ें नहीं देंगे, असातिज़ा वहाँ पर नहीं लाएंगे, बुनियादी सहूलतें नहीं देंगे, किस तरीके से मैं अपने बच्चे को जो है वहाँ पे स्कूल में दाखिल करवाऊंगा। शाहजी ने बिल्कुल बात दुरुस्त की। साबका हुकूमत के दौर में फैसलाबाद के एक रुकने असेंबली थे जिन्होंने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल किया। देखिए 372 का 371 का ऐवान है और 371 के ऐवान में से आप किसी से चेक करवा लें, किसी एक का भी बच्चा जो है वो इन सरकारी स्कूलों के अंदर नहीं जाता होगा। हमने पूछा आप कब करवाएंगे सरकारी, तो सरकारी स्कूल ठीक है जी, हमारे बच्चे तो माशाल्लाह बड़े हो गए, अब कहाँ पे भाई आप पहले अपने आप को इस तरह का बनाएं, आप बताएं कि मेरे बच्चे जाते हैं, फिर दूसरे का बच्चा जाएगा। और ये शाहजी की बात बिल्कुल ठीक है, जिसने सरकारी स्कूल में नहीं जाना, हर वालिदैन की ख्वाहिश है कि उसका बच्चा अच्छी तालीम हासिल करे, वो अपना पेट काट के करवाता है। हाल है, मुझे नहीं लगता कि जल्दी कोई बेहतरी की उम्मीद नजर भी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कज़ाफी भट्ट साहब, आपका भी। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगला भी सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। अबू बकर हमारे साथ मौजूद होंगे। अबू बकर बताइएगा मार्केट में क्या सूरत हाल है सब्जियों फलों की कीमतों की? जी अबू बकर बताइएगा। शहर में जो सब्जी मार्केट्स हैं वहाँ पे ताज़ा सब्जियाँ यहाँ पे शहरियों के लिए, यहाँ पे ख़रीदारी के लिए यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। इस वक्त टाउनशिप मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ पे जो ताज़ा सब्जियाँ हैं वो शहरियों के लिए यहाँ पे पहुँचा दी गई हैं। जो कि आलू का रेट है वो 13 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि प्याज है वो 18 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाए। टमाटर 26 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, जबकि लहसुन देसी जो है वो 65 रुपये, लहसुन जो चाइना का है वो 90 रुपये, अदरक 104 रुपये, बैंगन 20 रुपये फ़ी किलो, जबकि करेले का रेट 38 रुपये, पालक 16 रुपये, देसी जो टींडे हैं वो 55 रुपये, जो चाइना का लीमू है वो 35 रुपये, जबकि अगर गाजर की बात की जाए जो देसी है वो 14 रुपये, जो चाइना की गाजर है वो 30 रुपये फ़ी किलो, जो साग का रेट है वो मार्केट के अंदर वो 22 रुपये, मूंगरे 28 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। बंद गोभी का रेट जो 10 रुपये, फूल गोभी जो रेट है वो 13 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से टाउनशिप मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों के इस हवाले से कहना है कि जो शहर लाहौर के अंदर वो ताज़ा सब्जियां पहुंच चुकी हैं। मज़ीद इनका ये कहना है कि कीमतों के हवाले से शहरियों। ठीक है, अबू बकर हमारे साथ मौजूद थे। अबू बकर आपका बहुत शुक्रिया। मार्केट में क्या सूरत हाल है, शहरियों का क्या रद्द अमल है, अबू बकर हमें बता रहे थे। रोजाना की बुनियाद पर हम यही देखते हैं कि शहरी जो हैं वो ये गिला करते नजर आते हैं कि अगर निर्खनामा अवेजा कर दिया जाए तो शहरियों के मसाइल जो हैं वो बहुत हद तक कम हो सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं सरकारी निर्खनामा नहीं होता, शहरी परेशान नजर आते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, जिसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।